السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا فورتھ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہے نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل. ٹھیک ہے, نشوونما پہ جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں وہ ایک ہم نے پڑھا تھا کہ حیاتیاتی عوامل ہیں. نمبر 2 پہ جو ہے ماحولیاتی عوامل ہیں. حیاتیاتی عوامل جو بایولوجیکل فیکٹرز ہیں ہمارے, جو انہیریٹنس ہے ہمارے پیرنٹس سے, فیملی سے. اور نمبر 2 پہ جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ کس طرح سے نشوونما پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ دونوں جو ہیں وہ بیسک فیکٹرز ہیں کسی بھی فرد کی اگر ڈیولپمنٹ کو ہم سمجھنے لگیں یا اس کی جو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, آج ہم پڑھیں گے نشوونما کو متاثر کرنے والے حیاتیاتی اساس. حیاتیاتی عوامل کا ذکر کرتے ہوئے ہم جن موضوعات پر بحث کریں گے وہ حسب ذیل ہیں. ٹھیک ہے, یعنی حیاتیاتی عوامل کے انڈر جو ٹاپکس آئیں گے جن کو ہم ریڈ آؤٹ کریں گے وہ نمبر 1 پہ ہے زندگی کی ابتدا. ہر بچہ اپنی زندگی کی ابتدائے خلیے والے سیل عضویہ آرگنزم سے کرتا ہے جسے نطفہ یا زیگوٹ کہتے ہیں. اس کا قطر تقریباً 1/200 انچ ہوتا ہے اور اس کی تشکیل میں باپ کی طرف سے ایک سپرم اور ماں کی طرف سے ایک اوویول آتا ہے. باردار خلیہ فرٹیلائز سیل میں کروموسومز کے 23 جوڑے یا پیئرز ہوتے ہیں. ان میں نصف باپ کی طرف سے اور نصف ماں کی طرف سے آتے ہیں. ہر کروموسوم چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے. ان ذرات کو جینز کہتے ہیں. یہی جینز توارث کے حامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب ایک ہیومن باڈی کی جو ہے وہ فارمیشن سٹارٹ ہوتی ہے اس میں جتنی جو خصوصیات, اس میں ہاف خصوصیات جو ہیں وہ مدر کی طرف سے آتی ہیں, ہاف فادر کی طرف سے آتی ہیں. ان میں کروموسومز کے پیئرز ہوتے ہیں 23 جو کہ جینز کیری کر رہے ہوتے ہیں, یعنی توارثی جو انہیریٹنس ہوتی ہے اس کے حامل ہوتے ہیں. ایک زیگوٹ وراثتاً ان تمام خوبیوں, خصوصیات اور استعداد پوٹینشلز کا حامل ہوتا ہے جو کہ بعد میں اس خلیے سے بننے والے فرد میں نمودار ہوتی ہیں. یعنی اس فرد سے میں جتنی بھی خصوصیات یا اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی یا اس میں جو عادات و اطوار دیکھی جائیں گی وہ انہی خلیوں کی مدد سے یا انہی کروموسومز کی وجہ سے بنتی ہیں. اس امر کے لیے قطعی شواہد موجود ہیں کہ جس میں خصوصیات مثلاً آنکھوں کا رنگ, جسم کی رنگت, خون کی نوعیت, قد کی لمبائی اور جسم کا دبلا پن یا بھاری پن کم ہونا قوانین توارث کے مطابق ہیں. یعنی جو چیزیں انہیریٹنس میں ملی ہیں ایک بچے کو اپنے پیرنٹ سے, اس کا جو بظاہر جتنے بھی اس کے خد و خال ہیں, قد قامت ہے, رنگ ہے اور اس کے فزیکل فیچرز میں وہ سب اپنے پیرنٹس جیسے یا اپنی فیملی جیسے ہوں گے. ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ ذہن کی خوبیاں اور استعداد کس حد تک قوانین توارث کے تابع ہیں. فزیکلی تو انہیریٹنس جو ہے وہ بچے کو اپنی پیرنٹس کی طرف سے 100 جو ہے میکسیمم جو ہے وہ ملتی ہے, لیکن جو اس کی ذہنی خوبیاں یا خصوصیات ہیں وہ کس حد تک اس میں انہیریٹنس کا تعلق ہوتا ہے, اس کا اندازہ جو ہے وہ سائنٹیفکلی ابھی کسی ایگزیکٹ ریشو میں نہیں لگایا گیا. نمبر 2 پہ ہے انسانی جسم کی ساخت. ایک خلیہ والا یہ عضویہ جس نطفے یا جسے زیگوٹ کہتے ہیں رحم مادر میں تقسیم در تقسیم کے عمل سے بڑھتا رہتا ہے. تقریباً 280 دنوں میں یہ نشوونما پا کر ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے لیے رحم مادر میں رہنا غیر ضروری ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ رحم مادر سے باہر آ جاتا ہے اور اس وقت اسے ایک زائدہ بچے کہتے ہیں. اس انسانی عضویہ میں یہ اعضاء موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جو ہے یعنی کس طرح سے ایک ہیومن باڈی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اس کے جو سارے آرگنزمز ہیں یا اس کے عضلات جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, اور ایک نوزائیدہ بچے کی صورت میں جب اس کی اپنی ایک انڈیویجول لائف کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو کس کس سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. اس انسانی عضویہ میں یہ اعضاء موجود ہوتے ہیں. انسان جو ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس میں یہ اعضاء اس کے آرگنزم موجود ہوتے ہیں. اعضاء حس یعنی دیکھنے, سننے, سونگنے, چکھنے اور محسوس کرنے والے اعضاء, یعنی جتنی ہماری 5 سینسز ہیں وہ سب موجود ہوتی ہیں. حرکی اعضاء یعنی پٹھے اور باریک ریشے جس کی مدد سے وہ مختلف حرکات کر سکتے ہیں. حرکی اعضاء یعنی جو حرکت کرنے میں اس کے باڈی کو مدد دیتے ہیں. ایک اعصابی نظام جو مختلف
اعضائے جسمانی کے درمیان ابلاغ و تعاون پیدا کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. ہمارا نروس سسٹم جو ہماری پوری باڈی کو ہمارے برین سے کنیکٹ کرتا ہے. یہ 3 طرح کے اعضاء جو ہیں 3 ٹائپس کے اس باڈی میں، اس نیو بورن ہیومن باڈی میں موجود ہوتے ہیں. انسانی جسم کے حصوں اور اعضاء کی نشوونما کے بغیر کسی قسم کی نشوونما کا تصور ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی فرد میں نئے رویوں کے پیدا ہونے کا امکان ہے. جب تک ہیومن باڈی ڈیولپ نہیں ہوگی تب تک جو ہے اس میں یا اس کے اعضاء یا اس کے آرگنزمز ڈیولپ نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ تب تک کسی اور قسم کی نشوونما اس میں ممکن نہیں ہے. ہر معلم کو چاہیے کہ اپنے شاگرد کی ان خصوصیات کے علم حاصل کرے جو انہیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی ہیں. بعض بچے فطری طور پر زیادہ مستعد ہوتے ہیں، بعض کھیل کود کو زیادہ شوق رکھتے ہیں. معلم اپنی تدریس میں ان حقائق کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ توارث ہیریڈیٹی کے ان عمومی اصولوں سے باخبر رہیں جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ فلاں بچہ کس قسم کے رویے کا اظہار کرے گا اور یہ کہ کس قسم کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جو خصوصیات وراثتی طور پر اس بچے میں موجود ہیں ان کو مد نظر رکھنا اپنے تعلیمی تدریسی طریقے کو اختیار کرنے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے وہ بہت ضروری ہے. ہیریڈیٹی organized process in biology whereby organisms reproduce offsprings that resemble ancestors. ٹھیک ہے، یہ ہیریڈیٹی کی جو ہے وہ ڈیفینیشن. نیکسٹ آ جائیں. نیکسٹ جو اس میں فیکٹر ہے وہ ہے توارث کیا ہے، یعنی ہیریڈیٹی کیا یا انہیریٹنس کیا ہوتی ہے. توارث کے قوانین کو بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ توارث کیا ہے. توارث سے مراد ان عوامل کی تاثیر ہے جو عوامل بچے میں فطری طور پر اس وقت موجود ہوتے ہیں جب اس کی ماں کے رحم میں نطفہ ٹھہرتا ہے. نطفہ قرار پاتے ہیں اس کے جسمانی اور ذہنی توارث کا تعین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو بیفور برتھ ایک بچے کو کوالٹیز اپنے پیرنٹس سے ملتی ہیں جن کو جینز کہتے ہیں، مدر سے بھی فادر سے بھی، اس کو توارث اس کی وجہ سے اس کا توارث کا تعین ہو جاتا ہے. توارث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جبکہ ایک فرد کی زندگی کی ابتدا ہوئی ہو اور وہ اپنے ماں اور باپ کے اختلاط کے نتیجے کے طور پر اپنی ماں کے رحم میں ایک باردار خلیے کی صورت میں وجود میں آیا تھا. یہ باردار خلیہ قدرت خداوندی کا ایک باکمال کرشمہ ہے اور شاہکار ہے کیونکہ اس میں وہ تمام جسمانی اور ذہنی خصوصیات پنہاں ہیں جس کے اظہار وہ بچپن سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک کرتا ہے. اب یہ جو اس وقت کوالٹیز اس کی ڈیفائن ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ساری وہ کوالٹیز ہیں جو بیفور برتھ اس کو اپنے پیرنٹس سے انہیریٹنس میں مل گئی ہیں اور آنے والے وقت میں جو اس کی پرسنالٹی یا اس کی ذہانت یا اس کی عقل سمجھ یا اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے وہ سب یہ چیزیں ڈیفائن کریں گی. اگرچہ یہ باردار خلیہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے خود بھی ان کے ساتھ دیکھنا بھی ممکن نہیں، لیکن جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس میں 23 جوڑے کروموسوم ہوتے ہیں اور ہر کروموسوم کے ساتھ جو باریک ریشے چمڑے ہوئے ہوتے ہیں ان میں وہ تمام اعضاء موجود ہوتے ہیں جو بعد میں نشو و پا کر جسمانی اور ذہنی اعضاء بنتے ہیں. بارداری فرٹیلائزیشن کے وقت یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ خلیہ مرد ہوگا یا عورت، اس کا قد لمبا ہوگا یا چھوٹا، اس کی صورت دلکش ہوگی یا یہ بد شکل ہوگا، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی یا بھوری، یہ ذہین ہوگا یا کم ذہن ہوگا، گورا ہوگا یا کالا وغیرہ. غرض یہ کہ اس وقت ان صفات کا تعین ہو جاتا ہے اور یہی توارث کہلاتا ہے. یعنی اس انسان کی کمپلیٹ فزیکل اپیرنس کس طرح کی ہوگی جو کہ اس کے پیرنٹس سے ریزمبل کرتی ہوگی، وہ سب اس وقت اس بچے کا جو ہے وہ ان چیزوں کا تعین ہو جاتا ہے. نیکسٹ پہ ہے قوانین توارث. توارث کے درجہ ذیل عمومی قوانین ہیں اور ایک معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا علم رکھتا ہے. توارث کا سب سے اہم قانون یہ ہے کہ اولاد بالعموم اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے مشابہ ہوتی ہے، اسے قانون مشابہت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے جو قانون مشابہت پڑھیں گے ہم وہ کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین یا عزیز و اقارب یا اپنے قریبی خونی رشتے جو ہوتے ہیں ان کے جیسے ہوتے ہیں، ان کی عقل سمجھ جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، ان کا کٹ کاٹ، ان کی ذہانت جو ہے وہ سب انہی کی طرح کی ہوتی ہے، ان کا رنگ، ان کا قد، ان کے بال، یہ سب جو ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی کسی کی فیملی میں اس کے پیرنٹس کا قد لمبا ہے تو اس بچے کا بھی لمبا ہوگا، اور کسی کے فیملی میں اس کے پیرنٹس کا یا اس کے خونی قریبی رشتوں کا ان سب کا جو ہے وہ قد چھوٹا ہے تو اس کا بھی ویسے ہی ہوگا. نمبر 2 پہ توارث کا دوسرا قانون یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی مکمل تصویر نہیں ہوتی، اسے قانون غیر مشابہت کہتے ہیں. قانون غیر مشابہت کیا ہے؟ دوسرا قانون یہ کہ
بچے جو ہیں وہ اپنے ایگزیکٹلی اپنے پیرنٹس جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ان سے کوالٹیز میں خصوصیات میں ان سے مختلف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ فزیکل کوالٹیز ہیں یا مینٹل۔ بعض اوقات یہ اختلاف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ بہن بھائی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ بعض اوقات مختلف بچوں میں اتنا ڈفرینس آ جاتا ہے ان کی شکل و شباہت کا، ان کے مزاج کا، ان کے قد کاٹ کا، ان کی رنگت کا، ان کے بالوں کا، کہ وہ ایک جیسے جو ہے وہ ایک والدین کی اولاد نہیں لگتے، یا ایک جیسی ان کی شکل صورت نہیں ہوتی۔ نمبر 3 پہ توارث کا تیسرا اصول قانون رجت کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مطلب ایسے میلانات ہیں جس سے اولاد اپنے والدین کی خاندانی اوسط کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اس اصول کے مطابق غیر معمولی ذہین والدین کی اولاد اپنے والدین کی نسبت کم ذہین ہوتی ہے، اور معمولی ذہانت والے معمولی والدین کی اولاد اتنی معمولی نہیں ہوتی جتنے کہ اس کے والدین، اور یہی حال ان کی رنگت اور قد کاٹ کا ہوتا ہے۔ اب یہ قانون رجت جو ہے وہ تیسرا ہے کہ جو بھی والدین جو ہیں وہ اگر بہت زیادہ ذہین ہے تو ان کی اولاد ان سے کم ذہین ہوگی، لیکن اگر بہت ہی معمولی ذہانت رکھنے والے والدین ہیں ان کی اولاد جو ہے وہ ان سے بہتر درجے میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی اوسط کی طرف ہوگا دونوں صورتوں میں۔ ایک ایوریج انٹیلیجنس لیول ہوگا دونوں صورتوں میں بچوں کا، جن کے پیرنٹس انٹیلیجنٹ ہیں ان کا بھی، ان کے بچے اور ان سے کم ایوریج انٹیلیجنس کے ہوں گے، اور جن کی بلو ایوریج ہے انٹیلیجنس جن پیرنٹس کی، ان کے بچے ان سے ابو ہو جائیں گے، وہ بھی ایوریج انٹیلیجنس میں آئیں گے۔ یہ اس اشتباہ کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی ایسی صفات یا خصوصیات جو اکتسابی ہوں وراثت کے اصول کے تحت منتقل نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک ڈاکٹر کا بیٹا اس لیے ڈاکٹر نہیں بنتا کہ اسے والدین کی خصوصیات توارث میں ملی ہیں، بلکہ ڈاکٹر کے بیٹے کے ڈاکٹر بن جانے کی وجہ وہ ماحول ہوتا ہے جس میں اسے پالا گیا ہے۔ یہی حالت ایک معلم، ایک فوجی، ایک تاجر، ایک انجینئر کے بیٹا کا ہے، جو اپنے ماحول سے متاثر ہو کر وہی کچھ بنتا ہے جو اس کچھ ماحول اس کے بننے میں معاون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس قسم کا صرف انہیریٹنس کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا، بلکہ گھر کے ماحول کا یا ارد گرد کے ماحول کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی وہ چیزیں ان کا ذہن ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے، اور جو ایک فیملی پروفیشن چلتا چلا آ رہا ہے، بچے بھی آگے جا کے اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اگر اکتسابی خصوصیات کا انتقال توارث کے اصول کے تحت ہو تو ایسے شخص جو کسی حادثے میں لگڑا یا معذور ہو جاتے ہیں، ان کی یہ معذوری ان کے بچوں میں منتقل ہوتی، اور اکتسابی خصوصیات کا تعلق یعنی کسی بھی اکتسابی خصوصیات کی منتقلی جو ہے وہ توارث کی صورت میں نہیں ہو سکتی، یعنی اگر کوئی جو ہے کسی ایکسیڈنٹلی کسی جو ہے اس کا شکار ہوا ہے ڈسیبلٹی کا، تو وہ وراثتی طور پر اس کی آنے والی جنریشن میں منتقل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے حیاتیاتی اساس، نشو و نما کو متاثر کرنے والی حیاتیاتی اساس جو تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے نشو و نما کو متاثر کرنے والے ماحولیاتی عناصر کون کون سے، ٹھیک ہے۔ ہیریڈیٹری فیکٹرز ہم نے پڑھ لیے، ان کی بیسکس پڑھ لی۔ نیکسٹ ہم ٹاپک میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ انوائرمنٹل فیکٹرز کے میں کون کون سے عوامل اہم ہیں جو ہماری ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔